ایک وقت تھا جب ہندوستان دنیا کی سب سے امیر زمین ہوا کرتی تھی، جہاں کے بازار سونا اگلتے تھے، جہاں کے بادشاہوں کے پاس اتنی دولت تھی کہ یورپ کے بادشاہ بھی حیران رہ جاتے تھے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ عظیم سلطنت دھیرے دھیرے ٹوٹ کر ہسٹری بن گئی۔ یہ ہے کہانی مغل امپائر کی، عروج، شان اور پھر زوال کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک جوان شہزادے سے۔ اس کا نام تھا بابر سینٹرل ایشیا کے ایک چھوٹے سے علاقے فرگانے کا حکمران تھا۔ اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ بچپن سے ہی اسے طاقت کے لیے جنگ لڑنی پڑی، کبھی جیت اور کبھی ہار، لیکن اس کے اندر ایک چیز کبھی نہیں بدلی، اس کا خواب۔ بابر کا خواب تھا ایک بڑی اور پاورفل سلطنت بنانا، اور یہ خواب اسے ہندوستان لے آیا۔ اس وقت ہندوستان پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، لیکن لوگ اس کی حکومت سے خوش نہیں تھے۔ یہ بابر کے لیے ایک موقع تھا۔ 1526 میں ہوئی فرسٹ بیٹل آف پانی پت، ایک فیصلہ کن جنگ۔ بابر کی فوج چھوٹی تھی، لیکن اس کی اسٹریٹجی ماڈرن تھی۔ اس نے توپوں کا استعمال کیا جو اس وقت ہندوستان کے لیے نیا تھا، اور پھر ایک ایسی جیت ہوئی جس نے ہسٹری بدل دی۔ اسی جیت کے ساتھ مغل امپائر کی بنیاد رکھی گئی۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں طاقت پر آیا، لیکن ہمایوں کے لیے سب کچھ آسان نہیں تھا۔ اس کو اپنے ہی ملک میں بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑا دشمن تھا شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری ایک زبردست لیڈر تھا۔ اس نے ہمایوں کو ہرایا اور اسے ہندوستان سے نکال دیا۔ سوچئے، ایک بادشاہ جو اپنا تخت کھو دیتا ہے اور سالوں تک در بدر پھرتا ہے، لیکن ہمایوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ واپس آیا، دوبارہ جنگ لڑی اور اپنا تخت دوبارہ حاصل کیا، مگر قسمت نے اسے زیادہ وقت نہیں دیا اور اس کی موت ہو گئی۔ لیکن اس کی کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اب آنے والا تھا مغل امپائر کا سب سے روشن ستارہ۔ صرف 13 سال کا ایک لڑکا، اس کا نام تھا اکبر۔ اکبر صرف تلوار سے نہیں، اپنی سوچ سے جیتا تھا۔ اس نے سمجھا کہ صرف جنگ جیتنے سے ملک نہیں چلتا، لوگوں کے دل جیتنا ضروری ہوتا ہے۔ اکبر نے ایک نظام بنایا جہاں ہر مذہب کو عزت دی گئی، ہندو، مسلم، سکھ سب کو برابر حق ملا۔ اس کی پالیسی تھی صلح کل، یعنی سب کے ساتھ امن۔ اس نے راجپوت رولز کے ساتھ دوستی کی، اس نے رشتے جوڑے، ایک اسٹرانگ الینس بنایا اور ایک اسٹرانگ امپائر بنایا۔ اکبر کے دور میں مغل امپائر اپنی بلندی پر تھا، ہر طرف امن تھا، ٹریڈ بڑھ رہا تھا، لوگ خوشحال تھے۔ اس نے ایک خوبصورت شہر بنوایا، فتح پور سیکری۔ یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ اس کی سوچ کا نتیجہ تھا۔ اکبر نے ثابت کیا کہ ایک گریٹ لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو جوڑے، نہ کہ لوگوں کو توڑ دے۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر بادشاہ بنا۔ جہانگیر کو آرٹ اور بیوٹی سے بہت لگاؤ تھا۔ اس کے دور میں پینٹنگ اور کلچر نے نیا رنگ دیکھا۔ پھر آیا شاہ جہان، جس نے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت بنائی۔ جی ہاں، تاج محل، جو کہ شاہ جہان کی بنائی ہوئی عمارت ہے۔ یہ صرف سنگ مرمر کا مقبرہ نہیں، یہ محبت کی کہانی ہے۔ شاہ جہان نے اپنی بیگم ممتاز محل کے لیے اسے بنایا۔ اس دور کو مغل امپائر کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ ہر طرف ترقی تھی، آرٹ، آرکیٹیکچر اور کلچر اپنے پیک پر تھے۔ لیکن ہر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، اور وہ مغل امپائر کے لیے یہ موڑ تھا اورنگزیب کا دور۔ اورنگزیب ایک اسٹرانگ اور ڈسپلنڈ رولر تھا۔ اس نے امپائر کو اور بھی ایکسپینڈ کیا، لیکن اس کی پالیسیز سخت تھی۔ اس نے کچھ ایسے فیصلے کیے جس سے لوگوں کے درمیان دوریاں بڑھ گئی، یونائٹی کمزور ہونے لگی، لمبی جگہوں نے خزانہ خالی کر دیا اور آرمی تھک گئی۔ یہ وہ وقت
वक्त था जब एम्पायर अंदर से टूटना शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर कभी वैसे नहीं रहा। वीक रूलर्स आए जो एम्पायर को संभाल नहीं पाए। मराठा और सिख फोर्सेस ने अपनी ताकत बढ़ाई और मुगल कंट्रोल कम होता गया। फिर आए ब्रिटिश जो धीरे धीरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने लगे। आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। 1857 की जंग, इंडिया रेवोल्यूशन ऑफ 1857 ने सब कुछ बदल दिया। ये मुगल एम्पायर का आखिरी चैप्टर था। ब्रिटिश ने जफर को गिरफ्तार किया और उसे रंगे हाथ बेच दिया। एक अजीम सल्तनत का खात्मा हो गया। आज मुगल एम्पायर सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में रह गया है, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। उनकी बनाई हुई इमारतें, उनका कल्चर, उनकी कहानी, ये सब हमें याद दिलाता है कि पावर और दौलत हमेशा नहीं रहती, लेकिन लेजेसी हमेशा जिंदा रहती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।